اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیتک هم الفائزون یوم القیامہ۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے کی ساری جنگوں میں جناب عمرو بن حمہ کے خزائی صحابی رسول مولا امیر المومنین کے ساتھ شامل رہے اور ہم رقاب ہو کے جنگ کرتے رہے۔ جنگ جمل میں سپاہ بصرہ کے مقابلے میں گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور پھر میدان جمل میں امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کو پڑھا۔ ھذا علی قائد نرضی بہ اخو رسول اللہ فی اصحابہ، کہ یہ ہیں وہ علی ابن ابی طالب جو ہمارے قائد اور ہمارے رہبر ہیں اور جن کی قیادت اور رہبری پر ہم راضی ہیں، اور اصحاب پیغمبر میں صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں جو رسول اللہ کے بھائی ہیں۔ چونکہ جناب عمرو بن حمہ کے خزائی صحابی رسول اسلام کے ایک نامی گرامی، ایک متقی، ایک پارسا اور ایک نیک شخصیت اور ہستی تھے، لہٰذا زاہدان کوفہ اور پارسان کوفہ نے جناب عمرو بن حمہ خزائی کو جب امیر المومنین کے ہم رکاب ہو کے لڑتے دیکھا تو بہت سارے زاہدان جناب عمرو کے ساتھ آ کے مل گئے، اور پھر جناب عمرو نے جنگ جمل میں اس جرأت و بہادری سے لڑائی کی کہ جنگ کرتے کرتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی، اور اسی جمل میں جناب عمرو بن حمہ کے خزائی کے بھائی ریاح بن حمہ کے خزائی بھی امیر المومنین علیہ السلام کی نصرت میں انہوں نے بھی جنگ کی۔ پھر جنگ جمل کے بعد جنگ صفین کا جب موقع آیا تو جنگ صفین کے موقع پر جناب عمرو بن حمہ کے خزائی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملے فرمائے تھے، انی واللہ یا امیر المؤمنین ما اجبتک ولا باعیاتک علی قرابت بینی و بینک۔ تو جناب عمرو نے یہ کہا تھا، باخدا قسم یا امیر المؤمنین، میں نے جو آپ کی آواز پہ لبیک کہا، میں نے جو آپ کی بیعت کی، وہ اس بنا پر نہیں ہے کہ میری اور آپ کے درمیان کوئی قرابت داری ہے، ولا باعیاتک علی قرابت بینی و بینک ولا ارادت مال توتینی ہے ولا التماس سلطان یرفع ذکری بہ۔ میں آپ کی آواز پہ جو لبیک کہتا ہوں تو اس ارادہ سے نہیں ہے کہ آپ مجھے مال عطا کریں، اور نہ ہی اس لیے کہ آپ کوئی مجھے جاہ و منصب عطا کریں کہ جس کے ذریعے سے میرا ذکر بلند ہو۔ فرمایا ولیکن اجبتک لخصال خمس، میں تو 5 خصلتوں کی وجہ سے اور 5 خصوصیات کی وجہ سے آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کو دوست رکھتا ہوں۔ پہلی بات، انک ابن عم رسول اللہ، پہلی بات یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کے ابن عم ہیں، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، اور آپ رسول اللہ کے وصی ہیں۔ دوسری بات، اول من آمن بہ، آپ ہیں وہ سب سے پہلے رسول اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے، ان کی نبوت و رسالت کی تصدیق کرنے والے۔ تیسری وجہ جس سے میں آپ سے محبت کرتا ہوں وہ ہے کہ زوج سیدت نساء العالمین، زوج سیدت نساء الامت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سیدت و نساء العالمین بنت پیغمبر فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے شوہر ہیں۔ اور چوتھی وجہ، ابو الذریۃ التی بقیت فینا من رسول اللہ، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ذریت کے باپ ہیں جو ذریت رسول، اولاد رسول ہم میں بچ گئی ہے اور ہمارے درمیان موجود ہے۔ وَأَسْبَقُ النَّاسِ، اور 5ویں وجہ جس سے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، أَسْبَقُ النَّاسِ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَعْظَمُ رَجُلٍ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ سَهْمًا مِّنَ الْجِهَادِ، اور 5ویں وجہ یہ ہے کہ آپ اسلام کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، سب سے پہلے لبیک کہنے والے، اور آپ وہ شخصیت ہیں مہاجرین میں سے کہ جس کا جہاد میں سب سے زیادہ حصہ ہے۔ اس کے بعد ایک خوبصورت جملہ فرمایا، فلو انی کلفت نقل الجبال الرواسي ونزح البحور الطوامی حتی یاتی علی یومی فی امر اقوی به ولیک واوہن به عدوک ما رأیت انی قد ادیت فی کل الذی یحق علی من حقک۔ اور کیا خوبصورت جملہ فرمایا
فرمایا کہ اب اگر مجھ سے یہ تقاضا کیا جائے اور مجھے اس بات کا مکلف کیا جائے اور مجھے یہ کہا جائے کہ میں محکم اور بلند استوار پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دوں اور مواج اور متلاطم سمندر کا پانی نکال کر ان سمندر کو خشک کر دوں، اور یہ کام میں اپنی موت کا وقت آنے تک کرتا رہوں، اور اس کام کے ذریعے سے میں آپ کے دوست کو طاقتور کر سکوں اور آپ کے دشمن کو کمزور بنا سکوں، تو میں تب بھی یہ نہیں کہہ سکوں گا کہ میں نے آپ کا وہ حق ادا کر دیا ہے جو میری گردن پر عائد ہوتا ہے۔ جب یہ جملے جناب عمرو ابن حمق خزاعی صاحب یہ رسول نے فرمائے تو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم نور قلبہ بالتقا واہدہ الی صراط مستقیم۔ اے اللہ عمر کے قلب کو تقوی کے ذریعے سے نورانی فرما دے اور ان کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ۔ پھر یہ جملہ فرمایا، لیت ان فی جندی مئۃ مثلک، کاش میرے لشکر میں عمر تیرے جیسے 100 افراد ہوتے، میرے لشکر میں تیرے جیسے 100 آدمی ہوتے۔ جب اس حسرت کا اظہار فرمایا تو اس وقت صحابی رسول جناب حجر بن عدی رضوان اللہ تعالی علیہ ان کے پاس موجود تھے، تو فرمانے لگے، اذن واللہ یا امیر المؤمنین صح جندک فقل فیہم من یغشک۔ یا امیر المؤمنین، اس وقت تو پھر آپ کا لشکر بہت صحیح ہوتا اور ان میں دھوکہ باز بہت کم ہوتے۔ جناب عمرو ابن حمق خزاعی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دل عشق خدا سے سرشار تھا، نام خدا ہمیشہ آپ کی زبان کو مشغول رکھتا تھا، اور جب زبان ذکر سے خاموش ہوتی تو ندائے حق ان کی روح کو برانگیختہ کرتی اور تسبیح خدا ان کے سینے سے کانوں تک پہنچتی۔ سیرت پیغمبر اکرم اور سیرت اہل بیت پیغمبر کی پیروی کو ہی اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے اور اپنے لیے راہ نجات سمجھتے تھے۔ جنگ صفین میں جناب عمرو ابن حمق خزاعی صحابی رسول نے اپنے قبیلہ خزاعہ کا پرچم اٹھایا ہوا تھا، اور صفین میں جو انہوں نے اشعار کہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ جنگ کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، شکست یا کامیابی، اور جنگ صفین میں وہ زخمی بھی ہو گئے تھے۔ انہوں نے جو اشعار کہے ان کا ترجمہ میں محترم سامعین اور ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کہتے تھے کہ جب میری بیوی نے میری شب بیداری کو دیکھا تو پوچھا کہ تم صفین والے لوگوں سے اتنے ناراض اور ناراحت کیوں ہو؟ کیا تم اور تمہارے ساتھی وہ نہیں ہیں کہ جن کے وسیلے سے اللہ نے اہل کتاب کو ہدایت کی؟ میں نے کہا ہاں، ہم تو راہ ہدایت اور سعادت پر ہیں، لیکن میں اس انجام سے ڈر رہا ہوں جو ہمارے تعاقب میں ہے، اور وہ انجام یہ ہے کہ ان لوگوں کا ہم پر حکومت کرنا، پس حیا کر اور ایسی باتیں نہ کر۔ جب جنگ صفین میں شامیوں نے قرآن نیزوں پر بلند کیے تو اس وقت جناب عمرو ابن حمق نے جناب امیر المومنین سے عرض کی، آقا ہمارا آپ کی آواز پر لبیک کہنا اور آپ کی مدد کرنا حق پرستی اور باطل الحق کے ساتھ دشمنی کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے نہیں ہے، صرف خدا کے لیے ہے، صرف ہم حق چاہتے ہیں۔ آپ کے علاوہ اگر کوئی اور ہمیں جنگ کے لیے بلاتا تو ہم ہرگز قبول نہ کرتے، اور ہم شک و تردید کا شکار ہو جاتے اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے، لیکن آپ کے بارے میں ہمیں نہ کوئی بات کرنے کا حق ہے اور نہ ہی شک و تردید کا کوئی حق ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی پھر شہادت کے بعد جب بنی امیہ اقتدار میں آئے تو گورنر کوفہ کے ذریعے سے جناب عمرو ابن حمق خزاعی اور جناب حجر ابن عدی اور دوسرے شیعیان امیر المومنین علیہ السلام کو گرفتار کیا جانے لگا، اور شیعیان امیر المومنین کے ساتھ جو دشمنی تھی وہ واضح ہو گئی، اور زیاد بن ابی جب شیعیان امیر المومنین علیہ السلام پر ظلم و ستم اور مصائب کے پہاڑ توڑ رہا تھا تو اس زمانے میں جب جناب حجر ابن عدی کی شہادت کے بعد پھر جناب حجر کے ساتھیوں کو
تلاش کر کر کے شکنجے دیے جا رہے تھے اور انہیں قتل کیا جا رہا تھا، تو جناب عمرو ابن حمق خزاعی صحابی رسول کوفہ چھوڑ کر یہ موصل کی طرف چلے گئے تھے۔ جناب رفاع بن شداد کے ہمراہ، یہ بھی امیر المومنین علیہ السلام کے ایک با وفا اور بہادر مخلص ساتھی تھے، ان کے ہمراہ پہلے کوفہ سے مدائن اور مدائن سے موصل کی طرف چلے گئے تھے اور کوفہ چھوڑ گئے تھے۔ سن 50 ہجری کی بات ہے کہ راہ فرار میں موصل کے قریب پہنچ کے ایک پہاڑی کے دامن میں پناہ لیے، غار میں چھپ گئے، اور وہاں جاتے ہوئے جناب عمرو صحابی رسول کو ایک سانپ نے بھی ڈس لیا تھا، اور جب سانپ نے ڈس لیا تو جناب عمرو ابن حمق خزاعی نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، اور پھر فرمانے لگے، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا، یا عمرو لیشترکوا فی قتلک الجن والانس، اے عمرو تیرے قتل میں جن و انس شریک ہوں گے۔ اس کے بعد پھر رفاع سے فرمایا کہ تم چلے جاؤ، میں گرفتار کر کے قتل کر دیا جاؤں گا۔ تاریخ طبری کے مطابق عبد الرحمن بن ام حکم، یہ حاکم شام معاویہ کی بہن کا بیٹا تھا، حاکم شام کا بھانجا تھا، جو موصل کا حاکم تھا اور موصل کا گورنر تھا۔ جناب عمرو بن حمق خزاعی صحابی رسول جناب رفاع بن شداد کے ہمراہ جب یہ دونوں افراد اس پہاڑ کے دامن میں اور اس غار میں جب چھپے، اس گاؤں اور آبادی کے حاکم کو اطلاع ملی کہ دو مرد اس پہاڑ کے دامن میں آ کے چھپ گئے ہیں، تو اس حاکم کو ان کا یوں چھپنا، یہ حرکت اچھی نہ لگی اور مشکوک ہو گیا۔ چند گھوڑ سوار افراد لے کر انہیں گرفتار کرنے کے لیے چلا، اور جب اس غار تک پہنچ گئے تو یہ دونوں شخصیات غار سے باہر نکلیں۔ عمرو ابن حمق خزاعی بیمار ہو گئے تھے، استسقاء کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، تابع مقاومت نہ تھی، مقابلہ کی جرت نہ تھی، لیکن جناب رفاع بن شداد جوان بھی تھے اور طاقتور بھی تھے، جلدی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، اور جناب عمرو کی عمر مبارک جن کی 80 سال ہو گئی تھی، فرمانے لگے کہ کیا میں تمہارا دفاع کروں اور جنگ کرتا ہوں؟ تو جناب عمرو نے صحابی رسول نے فرمایا کہ تمہاری جنگ سے مجھے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، اگر تم خود کو نجات دے سکتے ہو تو تم خود کو نجات دلاؤ اور ان کے چنگل سے بچ کے نکل جاؤ۔ جناب رفاع نے حملہ کیا، مجبوراً ان افراد نے راستہ خالی کیا، اور وہ تیز رفتار گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے لے کے ان کی پہنچ سے دور نکل گئے، اگرچہ چند تیر بھی ان کو اس میں لگے اور وہ زخمی بھی ہو گئے، لیکن ان کی دست رس سے بہت دور نکل گئے۔ جناب عمرو ابن حمق خزاعی کو لوگوں نے گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو، اپنا تعارف کرواؤ۔ تو فرمایا میں وہ ہوں کہ اگر جس کو تم چھوڑ دو تو تمہارے لیے دنیا و آخرت کے لیے بہتر ہے، اور اگر قتل کرو تو تمہارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ دوبارہ پھر پوچھا تو جناب عمرو نے پھر اپنا تعارف نہیں کروایا، نہیں بتایا۔ تو وہ اس گاؤں کا جو حاکم تھا، وہ ابن ابی بلتعہ، اس نے پھر گورنر موصل کو، حاکم موصل عبد الرحمن بن ام حکم جو معاویہ کا بھانجا تھا، ان کے پاس بھیج دیا۔ عبد الرحمن نے عمرو کو پہچان لیا کہ یہ عمرو ابن حمق خزاعی ہیں۔ اس نے پھر حاکم شام کو خط لکھا کہ عمرو میرے پاس موجود ہے۔ عمرو کی گرفتاری کی اطلاع حاکم شام کو دی، تو پھر حاکم شام نے جواب میں یہ خط بھیجا کہ عمرو نے خلیفہ سوم کو نیزے کے 9 زخم لگائے، لہذا ہم زیادتی نہیں کریں گے، پس تم بھی نیزے کے 9 وار کرو۔ عمرو کو زندان سے نکالا گیا، نیزے کے 9 وار کیے گئے، جبکہ پہلے یہ دوسرے وار ہی میں جناب عمرو صحابی رسول کی جو روح تھی وہ پرواز کر گئی اور جام شہادت نوش کر گئے، اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، اور ان کو شہید کر دینے کے بعد پھر ان کے سر مبارک کو تن سے جدا کیا گیا، ان کے سر کو کاٹا گیا اور پھر نیزے پہ سوار کیا گیا اور شہروں میں پھرایا گیا، اور بالآخر شام میں حاکم شام کے پاس
صحابی رسول جناب عمر کا سر پہنچایا گیا، اور مومنین کرام، سامعین گرامی قدر، یہ اسلام میں پہلا سر تھا جسے نیزے پہ سوار کر کے شہروں میں پھرایا گیا، ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے جایا گیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد سلسلہ کلام آگے بڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔